بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ صاد، سورہ صاد کی تفسیر کا بیان۔ یہ سورت مکی ہے جس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو کفار قریش جن میں ابو جہل بھی تھا نبی اکرم کی شکایت کرنے آیا کہ وہ ہمارے معبودوں کی حج و بیان کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں۔ ابو طالب نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر پوچھا۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر یہ لوگ مان لیں تو سارا ملک عرب ان کا مطیع و فرما بردار ہو جائے اور عجم جزیہ دینے لگے گا۔ لوگوں نے کہا ایک بات کیا، اگر ایسی 10 باتیں بھی ہوں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ایک بات لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہ سنتے ہی کفار قریش خفا ہو کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ارے عجیب بات ہے، اس نے سب معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا۔ اس پر سورہ صاد نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 4806۔ عوام بن حوشب روایت کرتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے سورہ صاد میں سجدہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال ابن عباس سے بھی کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، پس آپ بھی انہی کی ہدایت کی اتباع کریں۔ اور ابن عباس اس میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4807۔ عوام بن حوشب روایت کرتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے سورہ صاد میں سجدہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا تھا کہ اس صورت میں آیت سجدہ کے لیے دلیل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم سورہ انعام میں یہ نہیں پڑھتے کہ اور ان کی نسل سے داؤد اور سلیمان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے یہ ہدایت دی تھی، سو آپ بھی ان کی ہدایت کا اتباع کریں۔ داؤد علیہ السلام بھی ان میں سے تھے جن کے اتباع کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا۔ چونکہ داؤد علیہ السلام کے سجدہ کا اس میں ذکر ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر سجدہ کیا۔ عجاب کا معنی عجیب۔ القط، قط کو قط کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے، پرچے کو۔ یہاں نیکیوں کا پرچہ مراد ہے یا حساب کا پرچہ۔ اور مجاہد نے کہا فی عزہ کا معنی یہ ہے کہ وہ شرارت و سرکشی کرنے والے ہیں۔ الملت الآخرہ، اس سے مراد قریش کا دین ہے۔ اختلاق سے مراد جھوٹ۔ الاسباب، آسمان کے راستے، دروازے مراد ہیں۔ جند ما ہنالک سے قریش کے لوگ مراد ہیں۔ اولئک الاحزاب سے اگلی امتیں جن پر اللہ کا عذاب اترا۔ فواق، پھرنا، لوٹنا۔ عجل لنا قطنا، اس میں قط سے مراد عذاب ہے۔ اتخذناہم سخریہ، ہم نے ان کو ٹھٹھے میں گھیر لیا تھا۔ اطراب، جوڑ والے۔ اور ابن عباس نے کہا العید کا معنی عبادت کی قوت۔ الابصار، اللہ کے کاموں کو غور سے دیکھنے والے۔ حب الخیر عن ذکر ربی میں
ان من کے معنی میں ہے۔ تفیقہ مسحن گھوڑوں کے پاؤں اور عیال پر محبت سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، یا بقول بعض تلوار سے ان کو کاٹنے لگے۔ الاسفاد کے معنی زنجیریں۔ باب قوله هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا دینے والا ہے۔ حدیث نمبر 4808۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا، یا اسی طرح کا جملہ رسول اکرم نے کہا تاکہ میری نماز خراب کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی، اور میں نے سوچا کہ اسے مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت تم سب لوگ اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی کہ اے میرے رب، مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ روح نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو ذلت کے ساتھ بھگا دیا۔ باب قوله وما انا من المتکلفین۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور نہ ہوں میں تکلف کرنے والوں سے، یعنی میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ حدیث نمبر 4809۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے، اگر علم نہ ہو تو کہے کہ اللہ ہی کو زیادہ علم ہے، کیونکہ یہ بھی علم ہی ہے کہ جو چیز نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے قرآن یا تبلیغی وحی پر کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں، اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں، اور میں دھوئیں کے بارے میں بتاؤں گا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے تاخیر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی، اے اللہ، ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانہ کسی قحط سالی کے ذریعہ میری مدد کر۔ چنانچہ قحط پڑا اور اتنا زبردست کہ ہر چیز ختم ہو گئی، اور لوگ مردار اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ حال تھا کہ آسمان کی طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان کھلا ہوا دھواں لائے جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ بیان کیا کہ پھر قریش دعا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب، اس عذاب کو ہم سے ہٹا لے تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن وہ نصیحت سننے والے کہاں؟ ان کے پاس تو رسول صاف معجزات و دلائل کے ساتھ آ چکا، اور وہ اس سے منہ موڑ چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اسے تو سکھایا جا رہا ہے، یہ مجنون ہے۔ بے شک ہم تھوڑے دنوں کے لیے ان سے عذاب ہٹا لیں گے، یقیناً تم پھر کفر ہی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ کیا قیامت میں بھی عذاب ہٹایا جائے گا؟
ابن مسعود نے بیان کیا کہ پھر یہ عذاب تو ان سے دور کر دیا گیا، لیکن جب وہ دوبارہ کفر میں مبتلا ہو گئے تو جنگ بدر میں اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جس دن ہم سخت پکڑ کریں گے بلا شبہ ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ یہ آخری جملہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج دنیا کا عذاب جو قحط کی صورت میں ان پر نازل ہوا ہے ان سے دور کر دیا جائے۔ تو کیا قیامت میں بھی ایسا ممکن ہے؟ نہیں، وہاں تو ان کی بڑی سخت پکڑ ہوگی اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے انہیں نہ بچا سکے گی۔ سورۃ الزمر، سورہ زمر کی تفسیر کا بیان۔ مجاہد کہتے ہیں یتقی بوجہہ سے مراد یہ ہے کہ منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹا جائے گا، جیسے اس آیت میں فرمایا افمن یلقی فی النار خیر، ذی عوج کے معنی شبہ والا، ورجلا سلما لرجل، یہ ایک مثال ہے مشرکین کے معبودان باطلہ کی اور معبود برحق کی۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ میں من دونہ سے مراد بت ہے، یعنی مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں سے تجھ کو ڈراتے ہیں۔ خولنا کے معنی ہم نے دیا۔ والذی جاء بالصدق سے قرآن مراد ہے، اور وصدق بہ سے مسلمان مراد ہے، جو قیامت کے دن پروردگار کے سامنے آ کر عرض کرے گا یہی قرآن ہے جو تو نے دنیا میں مجھ کو عنایت فرمایا تھا، میں نے اس پر عمل کیا۔ متشاکسون شکست سے نکلا ہے، متشاکسون شکست سے نکلا ہے۔ شکست بدمزاج تکراری آدمی کو کہتے ہیں جو انصاف کی بات پسند نہ کرے۔ سلمن اور سالمن اچھے پورے آدمی کو کہتے ہیں۔ اشمئزت کے معنی نفرت کرتے ہیں، چڑھتے ہیں۔ بے مفازتہم فوج سے نکلا ہے، مراد کامیابی۔ حافین کے معنی گردا گرد، اس کے چاروں طرف۔ متشابہن اشتباہ سے نہیں بلکہ تشابہ سے نکلا ہے، اشتباہ سے نہیں بلکہ تشابہ سے نکلا ہے، یعنی اس کی ایک آیت دوسری آیت کی تائید و تصدیق کرتی ہے۔ سورہ زمر مکی ہے، اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ توحید خالص کے بیان سے سورت کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی مسلمان کو توفیق بخشے۔ زمرہ کی جمع ہے، زمرہ گروہ کو کہتے ہیں۔ زمر سے بہت سے گروہ مراد ہیں۔ خاتمے سورت پر کافروں و مومنوں کا بہت سے گروہوں کی شکل میں قیامت کے دن حاضر ہونے کا بیان ہے، اسی لیے اسے اس لفظ سے موسوم کیا گیا۔ باب قولہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، تم کہہ دو کہ اے میرے بندو جو اپنے نفسوں پر زیادتیاں کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ حدیث نمبر 4810۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مشرکین میں بعض نے قتل کا گناہ کیا تھا اور کثرت سے کیا تھا، اسی طرح زناکاری بھی کثرت سے کرتے رہتے تھے،
پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس کی طرف دعوت دیتے ہیں یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ اسلام لانے سے معاف ہوں گے یا نہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ اور یہ آیت اتری، آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جو اپنے نفسوں پر زیادتیاں کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بلا شبہ وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ متفق علیہ۔ باب قولہ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر و عظمت نہ پہچانی جیسے کہ اس کی قدر و منزلت پہچاننی چاہیے تھی۔ حدیث نمبر 4811۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ علماء یہود میں سے ایک شخص رسول اکرم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد، ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، اس طرح زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک انگلی پر، اور مٹی کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر۔ پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس دیے اور آپ کے سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے۔ آپ کا یہ ہنسنا اس یہودی عالم کی تصدیق میں تھا۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور ان لوگوں نے اللہ کی عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہیے تھی، اور حال یہ ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کے شرک سے بالکل پاک اور بلندتر ہے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث سے پروردگار کے لیے انگلیاں ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی تصدیق کی، اور یہ امر محال ہے کہ نبی اکرم باطل کی تصدیق کریں۔ اب بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ تصدیقاً لہو، راوی کا یہ گمان ہے جو اس نے اپنے گمان سے کہہ دیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کی راہ سے نہیں ہنسے تھے، بلکہ اس یہودی کی بات کو غلط جان کر، کیونکہ یہود مشبہہ اور مجسمہ تھے، وہ اللہ کے لیے انگلیاں وغیرہ ثابت کرتے تھے۔ صحیح نہیں ہے کہ کس لیے کہ فضیل بن عیاض نے منصور سے روایت کی، اور اس میں یہ بھی ہے تعجبا مما قالہ الحبر و تصدیقا لہ، اس یہودی عالم نے جو بات کہی تھی اس پر تعجب کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے۔ اس کے بعد میں یہاں عربی عبارتیں ہیں، اور آخر میں ہے انامل، انگلیوں کی پوریں۔ غرض انگلیوں کا اس بات پروردگار کے لیے ایسا ہی ہے جیسے وجہ اور یدین اور قدم اور رجل اور جنب وغیرہ کا۔ اور اہل حدیث کا عقیدہ ان کی نسبت یہ ہے کہ یہ سب اپنے ظاہری معنی پر محمول ہیں، لیکن ان کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، اور متکلمین ان چیزوں کی تعویل کرتے ہیں قدرت وغیرہ سے، یعنی کہتے ہیں کہ اس کا معنی قدرت ہے۔ میں کہتا ہوں محمد بن سلط راوی نے اس حدیث کے روایت کرتے وقت اپنی چھنگلیہ کی طرف اشارہ کیا، پھر پاس والی انگلی کی طرف، پھر اس کے پاس والی انگلی کی طرف، یہاں تک کہ انگوٹھے تک پہنچے، اور اس سے اہل تعویل کا مذہب رد ہوتا ہے۔ باب قولہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔
اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بالاتر ہے۔ حدیث نمبر 4812۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا، قیامت کے دن اللہ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا آج حکومت صرف میری ہے، دنیا کے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ باب قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوا اس کے جس کو اللہ چاہے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر اچانک سب کے سب دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حدیث نمبر 4813۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے اپنا سر اٹھانے والا میں ہوں گا، لیکن اس وقت میں موسیٰ کو دیکھوں گا کہ عرش کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہلے ہی سے اسی طرح تھے یا دوسرے سور کے بعد مجھ سے پہلے اٹھ کر عرش الہی کو تھام لیں گے۔ حدیث نمبر 4814۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، دونوں سوروں کے پھونکے جانے کا درمیانی حصہ 40 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے شاگردوں نے پوچھا، کیا 40 دن مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 سال؟ اس پر بھی انہوں نے انکار کیا۔ پھر میں نے پوچھا 40 مہینے؟ اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ مجھ کو خبر نہیں، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، کہ اسی سے، سوائے ریڑھ کی آخری ہڈی سے، اسی کو عجب الذنب کہا جاتا ہے، اسی سے ساری مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی اور ان کی ترکیب عمل میں آئے گی۔ سورۃ المومن، سورہ مومن۔ مجاہد کہتے ہیں حامیم، اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے۔ جیسے دوسری صورتوں میں جو حروف مقطعات شروع میں آئے ہیں، ان کے متعلق حقیقی معنی صرف اللہ ہی کو ہے۔ بعضوں نے کہا حامیم قرآن یا سورت کا نام ہے، جیسے شریح بن ابی اوفا عبسی اس شعر میں کہتا ہے، جب کہ نیزہ جنگ میں چلنے لگا، پڑھتا ہے حامیم پہلے پڑھنا تھا۔ الطول کے معنی احسان اور فضل کرنا، داخرین کے معنی ذلیل و خوار کرنا اور ذلیل و خوار ہو کر۔ مجاہد نے کہا ادعوکم الی النجات، ادعوکم الی النجات، میں تمہیں ایمان کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ لیس لہ دعوی، بت کسی کی دعا قبول نہیں کر سکتا۔ یسجرون کے معنی وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ تمرحون کے معنی تم اتراتے تھے۔ اور علی بن زیاد مشہور تابعی اور مشہور زاہد ہیں، علی بن زیاد لوگوں کو دوزخ سے ڈرا رہے تھے۔ ایک شخص کہنے لگے، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید کیسے کر سکتا ہوں؟ میری کیا طاقت ہے؟ اللہ پاک تو فرماتا ہے،
اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اس کے ساتھ اللہ یوں بھی فرماتا ہے گنہگار دوزخی ہیں، مگر میں سمجھ گیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ برے کام کرتے رہو اور جنت کی خوشخبری تم کو ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکیوں پر خوشی دینے والا اور نافرمانوں کے لیے دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ مومن مکی ہے اور اس میں 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس میں ایک مرد مومن کا ذکر ہے جو دربار فرعون میں اپنا ایمان پوشیدہ رکھے ہوئے تھا، جو فرعون کی اس آیت ذرونی اقتل موسیٰ، تم لوگ مجھ کو مشورہ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، کے جواب میں بول اٹھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس مرد مومن کے نام سے سورہ مومن اس سورہ مبارکہ کا نام پڑا۔ شعر یذکرنی حامیم و رمح شاجرو کے تحت مولانا وحید الزماں فرماتے ہیں لڑائی شروع ہونے سے پہلے پڑھتا تو فائدہ ہوتا، اس کی جان بچ جاتی۔ ہوا یہ کہ شرح جنگ جمل میں حضرت علی کی طرف تھے اور محمد بن طلحہ بن عبید اللہ حضرت عائشہ کے ساتھ لشکر میں تھے اور ان کی تائید کر رہے تھے۔ ایک سیاہ عمامہ باندھے ہوئے حضرت علی نے اپنے لشکر واروں سے کہا اس کالے عمامہ والے کو مت مارنا، یہ اپنے باپ کی طرف سے ان کے ساتھ چلا آیا ہے۔ خیر اسی گفتگو میں شرح اور محمد بن مسلمہ کا مقابلہ ہو گیا۔ جب بھالا دونوں طرف سے چلنے لگا تو محمد نے حام میم عین سین قاف پڑھی، یا حام میم عین سین قاف میں جو آیا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پڑھی۔ بعض نے کہا سورہ مومن کی آیت پڑھیے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، حامیم سے مراد یہ ہے، لیکن شریح نے محمد بن طلحہ کو مار ڈالا اور یہ شعر پڑھا۔ جنگ ہو جانے کے بعد پھر حامیم پڑھنے سے کیا فائدہ؟ جنگ میں آنے سے پیشتر یہ پڑھتا تو البتہ مفید ہوتا۔ حدیث نمبر 4815۔ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ سخت معاملہ مشرکین نے کیا کیا تھا؟ عبداللہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے آپ کا شان مبارک پکڑ کر آپ کی گردن میں اپنا کپڑا لپیٹ لیا اور اس کپڑے سے آپ کا گلا بڑی سختی کے ساتھ گھونٹنے لگا۔ اتنے میں ابوبکر صدیق بھی آ گئے اور انہوں نے اس بدبخت کا موڈھا پکڑ کر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کیا اور کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے رب کے پاس سے اپنی سچائی کے لیے روشن دلائل بھی ساتھ لایا ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ کا بیان۔ طاؤس نے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے ایتیا طوعا او کرہا کا معنی تم دونوں خوشی سے آؤ اور اطاعت قبول کر لو، یا ناخوشی سے۔ اتینا طائعین،
ہم نے خوشی خوشی اطاعت قبول کر لی۔ اور منہال بن عمر اسدی نے سعید بن جبیر سے روایت کیا کہ ایک شخص عبداللہ بن عباس سے کہنے لگا، میں تو قرآن میں ایک کے ایک خلاف چند باتیں پاتا ہوں۔ ابن عباس کہا بیان کرو۔ وہ کہنے لگا، ایک آیت میں تو یوں ہے، فلا انصاب بینہم، قیامت کے دن ان کے درمیان کوئی رشتہ ناتا باقی نہ رہے گا اور نہ وہ باہم ایک دوسرے سے کچھ پوچھیں گے۔ دوسری آیت میں یوں ہے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور قیامت کے دن ان میں بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ اس طرح دونوں آیتوں کے بیان مختلف ہیں۔ ایک آیت میں یوں ہے، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ دوسری آیت میں ہے، قیامت کے دن مشرکین کہیں گے، وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، ہم اپنے رب کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنا مشرک ہونا چھپائیں گے۔ اس طرح ان دونوں آیتوں کے بیان مختلف ہیں۔ ایک جگہ فرمایا، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، آخر تک۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ آسمان زمین سے پہلے پیدا ہوا۔ پھر سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا، انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین۔ اس سے واضح ہوتا ہے اور اس سے نکلتا ہے کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا ہوئی ہے۔ اس طرح دونوں میں اختلاف ہے۔ اور فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا مہربان تھا، عزیزاً حکیمہ، سمیعاً بصیرا۔ ان کے معنی سے نکلتا ہے کہ اللہ ان صفات سے زمانے ماضی میں موصوف تھا، متصف تھا، اب نہیں ہے۔ ابن عباس نے جواب میں کہا کہ یہ جو فرمایا فلا انصاب بینہم، اس دن کوئی ناتا رشتہ باقی نہ رہے گا، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور آسمان و زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس وقت رشتہ ناتا کچھ باقی نہ رہے گا، نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، دہشت کے مارے سب نفسی نفسی پکاریں گے۔ پھر یہ جو دوسری آیت میں ہے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، ایک دوسرے کے سامنے آ کر سوال و جواب کریں گے۔ یہ دوسری دفعہ سور پھونکے جانے کے بعد کا ہے، پہلی مرتبہ کا نہیں ہے، جب میدان محشر میں سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور کسی قدر بے ہوش اور کسی قدر ہوش ٹھکانے آئے گا۔ اور یہ جو مشرکین کا قول نقل کیا ہے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ دوسری جگہ فرمایا، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ سے وہ کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن خالص توحید والوں کے گناہ بخش دے گا اور مشرکین آپس میں صلاح و مشورہ کریں گے، چلو ہم بھی چل کر دربار الہی میں کہیں کہ ہم مشرک نہ تھے۔ پھر اللہ پاک ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں بولنا شروع کریں گے۔ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی، اور اس وقت کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔ اس طرح یہ دونوں آیتیں مختلف نہیں ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ زمین کو 2 دن میں پیدا کیا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پھیلایا نہیں، صرف اس کا مادہ پیدا کیا، پھر آسمان کو پیدا کیا اور 2 دن میں اس کو برابر کیا، اس کے طبقات متعین فرمائے، اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اور اس کا پھیلانا یہ ہے کہ اس میں سے پانی نکالا، گھاس چارہ پیدا کیا، پہاڑ، جانور، اونٹ وغیرہ، ٹیلے جو ان کے بیچ میں ہیں وہ سب پیدا کیے، اور یہ سب 2 دن میں کیا۔ دہاہا کا مطلب ہے کہ زمین 2 دن میں پیدا ہوئی، جیسے فرمایا خلق الارض فی یومین، تو زمین میں اپنی سب چیزوں کے 4 دن میں، نبی اور آسمان 2 دن میں بنے۔ یہاں پر تھوڑی سی عبارت ٹیڑھی ہو گئی ہے، تو زمین میں اپنی سب چیزوں کے 4 دن میں بنی، میں نے نبی کہہ دیا تھا بنی، اور آسمان 2 دن میں بنے۔ اس طرح یہ اعتراض رفع ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ اب رہا یہ فرمان کہ کان اللہ غفور الرحیم، میں کانا کا مطلب ہے کہ اللہ پاک میں یہ صفات ازل سے ہیں اور یہ اس کے نام ہیں، غفور، رحیم، عزیز، حکیم، سمیع، بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ صفات سب قدیم ہیں، گو ان کے تعلقات حادث ہوں، جیسے سما اللہ کا قدیم سے تھا، مگر تعلق سما کا اس وقت سے ہوا جب سے آوازیں پیدا ہوئی۔ اس طرح اور صفات بھی کہیں گے۔ اب تو قرآن میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اختلاف کیسے ہوگا؟ قرآن مجید کی طرف سے نازل ہوا ہے، قرآن مجید اللہ کی طرف سے اترا ہے، اس کے کلام میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ مجاہد نے کہا ممنون کا معنی حساب ہے، اقواتہ بارش کا اندازہ مقرر کیا کہ ہر ملک میں کتنی بارش مناسب ہے۔ فی کل سماء امرہا، یعنی جو حکم اور انتظام کرنا تھا وہ ہر آسمان سے متعلق فرشتوں کو بتلا دیا۔ نہ حسات، منحوس، نہ مبارک۔ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، موت کے وقت ان پر فرشتے اترتے ہیں، اہتزت سبزے سے لہلہانے لگتی ہے، وربت پھول جاتی ہے، ابھر آتی ہے۔ مجاہد کے سوا اوروں نے کہا من اکمامہا، یعنی جب پھل گابھوں سے نکلتے ہیں، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یہ میرا حق ہے، میرے نیک کاموں کا بدلہ ہے، سواء للسائلین، سب مانگنے والوں کے لیے اس کو یکساں رکھا۔ فَهَدَيْنَاهُمْ سے یہ مراد ہے کہ ہم نے ان کو اچھا برا دکھلا دیا، بتلا دیا، جیسے دوسری جگہ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، لیکن ہدایت کا وہ معنی سیدھے اور سچے راستے پر لگا دینا، وہ تو اسعاد یا اسعاد کے معنی میں ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، اس سے مراد ہے اولئک الذین ھدی اللہ میں یہی مراد ہے۔ یوزعون، روکے جائیں گے، من اکمامہا میں اکم کہتے ہیں گابھا کے چھلکے کو، ولی حمیم قریبی دوست، میں محیص ہاسا سے نکلا ہے، جس ہاسا کے معنی نکل بھاگا، الگ ہو گیا۔ میریا بے کسر میم اور مریا بے ضم میم، دونوں قراتیں ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی شک و شبہ کے ہیں۔
اور مجاہد نے کہا اعملوا ما شئتم، یہ وعید کے لیے ہے۔ اور ابن عباس نے کہا ادفع باللتی ہی احسن، یہ مراد ہے کہ غصے کے وقت صبر کر لو اور برائی کو معاف کر دو۔ جب لوگ ایسے اخلاق اختیار کریں گے تو اللہ ان کو ہر آفت سے بچائے رکھے گا، اور ان کے دشمن بھی ان کے سامنے عاجز ہو جائیں گے، گویا کہ وہ ان کے ولی اور دوست ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ مکی ہے، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کفار قریش اکٹھا ہوئے اور آپس میں تجویز کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص جا کر محمد کو سمجھائے، اس نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ آخر عتبہ بن ربیعہ گیا، نبی اکرم سے کہا کہ تم اچھے یا تمہارے باپ دادا اچھے تھے، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم نے ساری قوم کو خراب کر دیا اور ہمارے دین کو رسوا کر دیا۔ اب اگر تم کو مال کی ضرورت ہے تو ہم سب مال جمع کر کے تم کو امیر بنا لیتے ہیں، اور اگر عورت کی خواہش ہے تو 10 عورتیں تم کو بیاہ دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اس نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے جواب میں آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی شروع کی۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، سورہ سجدہ حامیم سجدہ آیت نمبر 13۔ تو عتبہ نے کہا بس چپ رہو، تمہارے پاس یہی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا میرے کانوں نے کبھی نہیں سنا۔ لفظ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے جن کے حقیقی معنی صرف اللہ ہی کو ہیں۔ جملہ خلق الارض فی یومین سے یہ شبہ نہ رہا کہ ایک جگہ تو آسمان کی پیدائش زمین سے پہلے بیان فرمائی، دوسری جگہ زمین کی پیدائش پہلے بیان کی، مگر اب بھی یہ اعتراض باقی رہے گا کہ سورہ حامیم سجدہ میں یوں ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ۔ اس کا ظاہری مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ آسمانوں کی ترتیب اور ان کے 7 طبقے بنانا یہ زمین کے دہو یعنی پھیلانے کے بعد ہے، اور سورہ نازعات سے یہ نکلتا ہے کہ زمین کا دہو اس کے بعد ہے۔ چنانچہ اس صورت میں یوں فرمایا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، سورہ نازعات آیت نمبر 27 تا 30۔ اس لیے بعض مفسرین نے یوں کہا کہ یہ سورہ نازعات میں بعد ذالک کا یہ مطلب ہے کہ اس کے علاوہ یہ کیا کہ زمین کو پھیلایا، بعد ذالک سے بعدیت زمانی مراد ہے۔ جامع البیان میں ہے کہ یہ مقام مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ باب قولہ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولكن ظننتم ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ اللہ کے اس ارشاد کا بیان، اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھ اور تمہاری جلدیں گواہی دیں گی، بلکہ تمہیں
تو یہ خیال تھا کہ اللہ کو بہت سی ان چیزوں کی خبر ہی نہیں ہے جنہیں تم کرتے رہے۔ حدیث نمبر 4818، حدیث نمبر 4816، ابن مسعود روایت کرتے ہیں، اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان گواہی دیں گے۔ اللہ اس کے متعلق کہا کہ قریش کے 2 آدمی اور بیوی کی طرف سے ان کے قبیلے ثقیف کا کوئی رشتہ دار یا ثقیف کے 2 آدمی تھے، اور بیوی کی طرف قریش کا رشتہ دار یہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالی ہماری باتیں سنتا ہے؟ ایک نے کہا کہ بعض باتیں سنتا ہے، دوسرے نے کہا کہ اگر بعض باتیں سنتا ہے تو سب سنتا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی۔ متفق علیہ۔ باب قولہ ذالکم ظنکم، اور یہ تمہارا گناہ ہے، یہ تمہارا گمان ہے۔ حدیث نمبر 4817، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس 2 قریشی اور 1 ثقفی یا 1 قریشی اور 2 ثقفی مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پیٹ بہت موٹے تھے، لیکن عقل سے کورے۔ ایک نے ان میں سے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا اگر ہم زور سے بولیں تو سنتا ہے، لیکن آہستہ بولیں تو نہیں سنتا۔ تیسرے نے کہا اگر اللہ زور سے بولنے پر سن سکتا ہے تو آہستہ بولنے پر بھی ضرور سنتا ہوگا۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے گواہی دیں گے۔ یہ جو کان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، شرمگاہ ہے، جسم کے دوسرے بہت سارے اعضاء ہیں، یہ سب کے سب قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور بخش دے گا یا جہنم میں پھینکوا دے گا۔ باب قولہ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ۔ بس یہ لوگ اگر صبر کریں تب بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔ سورہ حام میم عین سین قاف اور اس کی تفسیر کا بیان۔ ابن عباس سے مروی ہے عقیمہ، اس کے معنی ہوتے ہیں بانچ کے۔ روحا من امرنا، روح سے قرآن مجید مراد ہے۔ اور مجاہد نے کہا یذرؤکم فی کا مطلب ہے کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل پھیلاتا رہے گا۔ لا حجت بیننا، اب ہم میں اور تم میں کوئی جھگڑا نہیں رہا۔ من طرف خفین، اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے۔ اوروں نے کہا فیغللنا، روا کیدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقام پر موجوں کے تھپیڑوں سے ہلتی رہیں گے، نہ آگے بڑھیں نہ پیچھے ہٹیں۔ شرعو، دین کا حصہ۔ اس صورت کو لفظ شورا سے بھی موسوم کیا گیا ہے،
اس میں مسلمانوں کے ملی اجتماعی امور کو باہمی مشوروں سے حل کرنے کی تاکید ہے، اسی لیے اسے لفظ شورا سے موسوم کیا گیا ہے۔ باب قولہ الا المودۃ فی القربہ، قرابت داروں کی محبت کے سوا تم سے اور کچھ نہیں چاہتا۔ حدیث نمبر 4718، طاؤس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس سے سنا، سوا رشتہ داری کی محبت کے اس کے متعلق انہوں نے پوچھا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو سعید بن جبیر نے کہا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری مراد ہے۔ ابن عباس نے اس پر کہا کہ تم نے جلد بازی کی، قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس قرابت داری کی وجہ سے صلہ رحمی کا معاملہ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان موجود ہے۔ سورۃ حامیم الزخرف، سورہ زخرف کی تفسیر کا بیان۔ مجاہد نے کہا علی امہ کے معنی ایک دین پر پایا، وقیل ہی عرب کا معنی ہے کیا کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ باتیں اور ان کی کانا پھوسی اور ان کی گفتگو نہیں سنتے؟ یہ تفسیر اس قرأت پر ہے جب وقیلہ بنسب لام پڑھا جائے، اس حالت میں وسرہم ونجواہم پر عطف ہوگا، اور مشہور قرأت وقیلہ بکسر لام ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔